ادھوری خواہش پارٹ 2۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آج اس کی باری ہے، پھر پرسوں سے میری۔ اب میں اپنے کمرے میں آیا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ رات کو ابو امی سے وصولی کس طرح کرتے ہیں، میں ان کو دیکھوں۔ اب میں یہی طریقہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان کو دیکھوں، ابو کیسے وصول کرتا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد مجھے ایک طریقہ یاد آیا۔ میں نے سوچا کہ آج رات بھی میں امی کے کمرے میں سو جاتا ہوں، کیونکہ میں پہلے بھی امی کے کمرے میں ہی سوتا تھا۔ کبھی کبھی پڑھائی کی وجہ سے میں اپنے کمرے میں آتا تھا۔ میں نیچے آیا تو میرا ابو آیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ابو کو سلام کیا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرا ابو مجھے کہنے لگا، شاہ زین تم امی کے ساتھ پنجاب جا رہے ہو اور 10 دن میں واپس آ جانا، وہاں پہ آوارہ گردی مت کرنا اپنے کزنوں کے ساتھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابو۔ پھر میری امی آئی تو میں نے کہا امی میں آج رات آپ لوگوں کے کمرے میں سوؤں گا۔ میری امی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر مجھے یاد آیا میرا موبائل تو میرے کمرے میں تھا۔ میں گیا اپنا موبائل لینے، باہر آیا تو کھانے کے ٹیبل پہ میرا ابو نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میری امی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میری امی نے آواز دی، کہا شاہ زین ادھر آؤ، میری بات سنو۔ میں نے کہا جی امی۔ میری امی کہنے لگی کہ وہ نا آج تم اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ میں نے کہا امی کیا ہوا، میں تو پہلے بھی سوتا رہا تھا۔ میری امی کہنے لگی ہاں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن تمہارا ابو کہہ رہا تھا کہ تم پھر گاؤں جا رہی ہو آج کی رات۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری رات وصولی کروں گا۔ تو میں نے کہا امی تو میں کیا کروں، میں تو پہلے بھی سوتا تھا اور پہلے بھی ابو وہ کام کرتا تھا۔ تو امی کہنے لگی کہ آج پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، وہ مجھے منع کر کے گیا ہے، وہ کہہ کے گیا ہے کہ شاہ زین کو بولو اپنے کمرے میں سوئے۔ پھر میں ضد کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں امی، مجھے الگ نیند نہیں آتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی کمرے میں۔ میری امی کہنے لگی شاہ زین ایک رات کی تو بات ہے، ہم ویسے بھی کل پنجاب جانے والے ہیں، تو تم یہ ایک رات گزار تو لو، میں کہہ رہی ہوں مان جاؤ۔ پھر میں مجبور ہو گیا تو میں نے حامی بھر لی۔ میں اب اپنے کمرے میں واپس آیا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں ابو آج کیا کرنے والے ہیں۔ کافی دیر میں ایسے ہی سوچتا رہا۔ پھر میں نے موبائل نکالا، اس میں سے ایک میں نے ہالی ووڈ کی مووی دیکھی۔ میں نے سوچا کہ جب تک رات بھی ہو جائے گی اور میں کوئی فلم بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اب فلم دیکھتے دیکھتے رات کا 1:30 بھی بج گیا، تو پھر میں نے سوچا کہ جاؤں اپنی امی ابو کو دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں جب باہر آیا ٹی وی لاؤنج میں، پہلے تو میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکال لی۔ امی ابو ابھی تک جاگ نہ رہے ہو اور مجھ پہ شک نہ کریں کہ میں کیوں جاگ رہا ہوں۔ جب میں نے ادھر ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میرے ابو کا کمرہ لاک تھا۔ میرے ابو کے کمرے کے ساتھ یہ کھڑکی بنی ہوئی تھی جو اکثر کھلی رہتی تھی۔ میں نے دیکھا تو آج وہ کھڑکی بھی بند پڑی تھی۔ میں قریب گیا، میں نے کھڑکی کو ہاتھ لگایا تو کھڑکی بھی اندر سے لاک تھی اور کمرے کا دروازہ بھی اندر سے لاک تھا۔ جب میں نے کھڑکی سے کان لگایا تو مجھے اندر کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ میرا ابو میری امی پہ گاڑی چلا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا آج مجھے جی بھر کے وصولی کرنے دو۔ میں سمجھ گیا، میں جس لمحے کا انتظار کر رہا تھا، جو میں کھیل دیکھنا چاہتا تھا، اندر وہ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں سے سوراخ ڈھونڈوں اور اندر کا منظر دیکھ سکوں۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد مجھے کوئی سوراخ نہیں ملا۔ پھر میں نے ان آوازوں سے اپنا کام چلا دیا۔ ادھر میں نے بھی اپنا گاجر ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور ادھر سے آوازیں میں سنتا جا رہا تھا۔ کافی دیر اسی طرح وہ آوازیں آتی رہی اور پھر تھوڑی دیر خاموش ہو گئی تو میں بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے لگا کہ ابھی کوئی باہر نہ نکلے۔ میں کمرے میں آئی تو اب میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اندر کیا منظر ہوگا۔ یہی سوچ کر میرا دماغ اور بھی خراب ہو رہا تھا۔ پھر رات کے 3 بجے میری آنکھ بھی لگ گئی۔ صبح میری امی مجھے اٹھانے آئی، کہنے لگی شاہ زین اٹھ جاؤ، تمہارا ابو آفس چلا گیا ہے۔ میں نے کہا امی آج تو ہم لوگ پنجاب جانے والے ہیں، تو ابو کیوں چلا گیا، ہمیں ٹرین اسٹیشن چھوڑنے کون جائے گا؟ میری امی کہنے لگی کہ تمہارا ابو کہہ کے گیا ہے کہ وہ دوپہر کو واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا امی رات کو ابو وصولی کر لی ہے کیا؟ میری امی کہنے لگی ہاں، وہ تو پہلے اتنا اچھا کھیل نہیں کھیلتے تھے، پتہ نہیں رات کو انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، شاید کافی دن ہو گیا انہوں نے میچ نہیں کھیلا تھا،
اسی لیے وہ کافی اچھا کھیل گئے ہیں۔ میں نے کہا امی پھر ایک کام کرو، ہم بھی کھیل لیتے ہیں۔ میری امی کہنے لگی نہیں شاہزین، یہاں پہ نہیں، ہم ویسے بھی تو پنجاب جا رہے ہیں، وہاں پہ کون ہوگا روکنے والا۔ میں نے کہا چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ میری امی کہنے لگی جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر جاؤ وہ درزی سے میرے کپڑے تو لے آؤ۔ میں نے 2 جوڑے اس کو دیے ہوئے ہیں، وہ اصل میں ہمارے ہی محلے کا درزی تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی۔ پھر میں نے ناشتہ کیا اور پھر میں پیدل ہی اس درزی کی دکان پہ نکل گیا۔ میں نے جا کے اس درزی کو اپنی امی کا نام بتایا تو وہ درزی مجھے کہنے لگا کہ تم اس کے بیٹے ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ ہاں۔ کیوں؟ وہ کہنے لگا تم اپنی ماں کو بھیجو، مجھے کچھ اور بھی کام ہے اور مجھے کپڑوں کا رنگ بھی بھول گیا ہے۔ تو کون سے کپڑے ہیں؟ تمہاری امی آئے گی تو خود ہی اپنے کپڑے دیکھ کے بتا دے گی۔ میں پھر گھر آیا، میں نے امی کو ساری بات بتائی۔ میری امی کہنے لگی مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ کم بخت انسان تمہیں کپڑے نہیں دے گا۔ میں نے کہا کیوں امی، کیا ہوا؟ وہ مجھے کیوں نہیں کپڑے دے گا؟ میری امی کہنے لگی اصل میں وہ درزی نیت کا ٹھیک نہیں ہے۔ میں جب پچھلی دفعہ گئی تو وہ عجیب طریقے سے ناپ لینے لگا تو میں سمجھ گئی کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ اصل میں قصور اس درزی کا بھی نہیں تھا۔ میری امی واقعی بہت خوبصورت تھی، ان کا رنگ بھی بہت گورا تھا اور ان کا نچلا دھڑ بھی کمال کا بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا امی یہ بات تھی تو آپ نے مجھے پہلے کیوں بتایا؟ پھر میری امی کہنے لگی اچھا اور شاہزین تم گھر بیٹھو، میں جا رہی ہوں کپڑے لینے۔ میں نے کہا نہیں امی آپ اکیلے نہ جائیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہ کوئی حرکت نہ کرے۔ میری امی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر میری امی نے اپنا عبایا پہنا اور ہم دونوں اس درزی کی دکان پہ چلے گئے۔ اس درزی نے جب مجھے دیکھا تو وہ چونک گیا، پھر اس نے چپ چاپ کپڑے اٹھا کر دیے۔ تھوڑی دیر مجھے بول رہا تھا کہ وہ کپڑے نہیں مل رہے، میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ پھر ہم لوگ گھر آ گئے، ہم لوگ پیکنگ کر رہے تھے، اتنے میں میرا ابو بھی آ گیا، کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے ابھی تک تیاری نہیں کی ہے؟ میں نے 2 ٹکٹیں بک کرا لی ہے تم لوگوں کے لیے۔ میری امی کہنے لگی کہ جلدی پیکنگ کر لو، شام 6 بجے ٹرین اسٹیشن چلنا ہے، پھر میں نے تم لوگوں کو روانہ کر دیتا ہوں۔ میری امی کہنے لگی ہاں میں نے پیکنگ تو کر لی ہے، بس تمہارے لیے کھانا بنانا ہے۔ مجھے کہا شاہزین جاؤ کچھ گوشت لے آؤ، سبزیاں لے کے آؤ، 1-2 سالن میں تمہارے ابو کے لیے بنا دوں اور فریج میں رکھ دوں تاکہ ہم 10 دن نہیں آئیں تو ان کو پریشانی نہ ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں بازار آ گیا اور جو بھی ضروری سامان ماں نے بتایا وہ میں لے کے آ گیا۔ اب دوپہر کے 3 بھی بج چکے تھے۔ پھر میں نے اپنے کزن کو فون کیا جو پنجاب میں ہی رہتا تھا۔ میں نے پہلے تو اسے دعا سلام کی، وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ پھر میں نے بتایا کہ یار ہم لوگ آج کراچی سے روانہ ہو رہے ہیں تو صبح ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ بھی کافی خوش ہو رہا تھا، کہہ رہا تھا یار اتنے سالوں بعد تم لوگ آ رہے ہو، ہاں اچھا ہے، دل لگ جائے گا، میں تمہیں فلاں جگہ گھماؤں گا فلاں جگہ۔ بس اسی طرح پھر میری امی بھی کھانا بنا کے فارغ ہو گئی اور شام کے 6 بھی بج گئے۔ پھر میرا ابو ہمیں ٹرین اسٹیشن چھوڑنے آیا۔ اب ہم ٹرین پہ سوار بھی ہو گئے، ٹرین چل پڑی تو ہم نے ابو کو خدا حافظ کہا۔ پھر میں نے اپنی امی کو کہا ٹرین تو چل پڑی ہے، ہم نے کچھ خریدا بھی نہیں۔ میری امی کہنے لگی یہ حیدرآباد میں رکے گی تو تم جانو کچھ کھانے کا لے کے آنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ادھر دور دیکھوں کہ کہیں کوئی خوبصورت لڑکی یا آنٹی نظر آ جائے تو سفر بہت اچھا گزر جائے۔ ہمارے ساتھ ایک آنٹی سفر کر رہی تھی، اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، شاید اس کی عمر 13-14 سال کی تھی۔ وہ آنٹی مجھے اس کی ماں لگ رہی تھی۔ جب ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پہنچی تو میں نے امی سے پوچھا کہ ٹرین رک گئی ہے، بتائیں کیا لے کے آؤں۔ پھر میری امی نے اس آنٹی سے بھی پوچھ لیا۔ میں نے کہا آنٹی آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں لگ رہا، آپ کو ابھی کچھ منگانا ہے تو بتا دیں۔ وہ مجھے کہنے لگی ہاں بیٹا مجھے بھی منگوانا ہے، ایک کام کرو میری بچی کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز لانا اور میرے لیے ایک انڈے والا برگر لانا۔ پھر میری امی بھی کہنے لگی ہاں ٹرین کا سفر ہے تو ہم بھی ہیوی نہیں کھاتے، میرے لیے بھی تم برگر، کولڈ ڈرنک اور کچھ پاپڑ وغیرہ لے لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نیچے آیا، میں نے ایک پانی کی بوتل لی اور ایک کولڈ ڈرنک لی، پھر لیس پاپڑ لیا، پھر میں نے 3 برگر پیک کروایا اور پھر میں ٹرین میں آ گیا۔ وہ آنٹی مجھے کہنے لگی بیٹا نیچے چائے والا بیٹھا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں آنٹی چائے پینی ہے کیا؟
وہ مجھے کہنے لگی ہاں بیٹا، اصل میں رات کو ڈیلی چائے پیتی ہوں، جب تک چائے نہ پیوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ وہ آنٹی بھی بہت خوبصورت تھی۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کسی طریقے سے آنٹی کا موبائل نمبر لے لوں، کیونکہ میں اپنی امی کے سامنے اس آنٹی سے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کر رہا تھا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ نئے آنے والی قسط آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔